السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے حضرات آپ لوگ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے، اور آج ہم ہماری شریعت کا تیسرا چیپٹر پڑھیں گے، خدا تعالیٰ کی کتابیں۔ شروعات کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تو آج ہمارا تیسرا چیپٹر ہے خدا تعالیٰ کی کتابیں۔ میں آپ لوگوں کو ایک بار دکھا دیتا ہوں، پھر ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ سوال جواب کے طریقے میں اس میں کوشچن دیے گئے ہیں، تو ہم پہلے سوال پڑھتے ہیں، خدا تعالیٰ کی کتابیں کتنی ہیں؟ جواب: خدا تعالیٰ کی چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں نازل ہوئیں۔ بڑی کتاب کو کتاب اور چھوٹی کو صحیفہ کہتے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ ایک سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں بہت سی نازل ہوئی بے انتہا، جن کا ریکارڈ نہیں رکھ پایا گیا۔ آگے ہم پڑھیں گے پھر جو کتابیں مشہور ہیں۔ اور بڑی کتاب کو کتاب اور چھوٹی کتاب کو صحیفہ کہتے ہیں۔ یہ بات دھیان رکھیے گا کہ اسلام میں جو بڑی کتابیں جو ہوتی ہیں بڑی کتاب کہا جاتا ہے، اور چھوٹی کتابوں کو صحیفہ کہا جاتا ہے۔ تو ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں، جبھی میں جو بھی بتا رہا تھا آپ کو، ان میں 4 کتابیں سب سے مشہور ہیں۔ اول توریت، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئیں۔ پھر دوسری زبور، جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئیں۔ اور تیسری انجیل، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جسے عیسائی لوگ مانتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے اس کتاب میں یعنی کہ انجیل میں انہوں نے اپنی طرف سے کچھ رد و بدل کر دیا ہے، اس لیے ہم اسے پڑھ نہیں سکتے، ورنہ وہ بھی ہمارے نبی پر ہی نازل ہوئی۔ اس میں ان لوگوں کے گھٹا بڑھا دینے کی وجہ سے وہ کتاب اب بالکل پہلے جیسی نہیں رہی جیسی وہ آسمان سے نازل ہوئی تھی۔ پھر چوتھی، ہمارے آقا سرکار دو جہاں رحمت کونین محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی قرآن مجید۔ پھر چوتھی قرآن مجید جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید میں ایک زبر پیش ایک نقطے کا بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے خود ہی اس کی گارنٹی لی ہے اپنے اوپر، یعنی کہ یہ خدا تعالیٰ کی ذمہ داری کی اس میں ایک زبر زیر پیش بھی کا بھی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ بتایا گیا ہے۔ پھر اس میں دوسرا سوال آتا ہے، پورا قرآن مجید ایک دفعہ نازل ہوا تھا یا تھوڑا تھوڑا؟ یعنی کہنے والے کہ پورے قرآن مجید میں 114 آیت ہیں، ٹھیک؟ تو کیا 114 آیت اور جیسی بکس ہیں ابھی بالکل 114 آیتیں لائن سے ایک دم سے اوپر سے اتر گئی تھیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا تھا۔ ابھی ہم پڑھیں گے، پورا قرآن مجید ایک دفعہ اکٹھا نہیں نازل ہوا، بلکہ ضرورت کے مطابق 23 برس تک تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ 23 برس تک آپ یہ بات دھیان رکھیے گا کہ ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 40 سال کی عمر مبارک میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا، ٹھیک ہے؟ پھر اسی وقت سے آپ کے اوپر قرآن مجید کی آیتیں نازل ہونا شروع ہو گئیں، رائٹ؟ پھر 63 برس کی عمر تک آپ کے اوپر قرآن مجید نازل ہوتا رہا، اور ہمارے آقا سرکار دو جہاں رحمت کونین محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ٹوٹل عمر مبارک 63 برس تھی۔ تو 40 برس سے آپ کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا، تو ظاہر سی بات ہے 40 اور 63 تو 23 سال تک آپ کے اوپر قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ اور اس میں جیسے کہ 114 آیتیں ہیں، 114 آیتیں تو کیا ایک ساتھ یوں کیا نام ہے لائن بائی لائن نازل ہوئی تھی؟ ایسا نہیں۔ آپ نے کتنی بار دیکھا ہوا کہ کوئی صورت مکہ کوئی مدینہ مطلب آگے بہت آگے پیچھے ہوتے، تو ایسا نہیں تھا کہ کیا نام ہے کبھی وہاں آپ وہاں تھے کبھی وہاں تھے۔ آپ نے 53 برس کی عمر میں آپ نے مدینہ منورہ میں ہجرت کرے تھے آپ، اور 10 سال تک آپ مکہ مدینہ سے آپ نے 53 برس کی عمر میں آپ نے وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے، مکہ شریف سے مدینہ شریف آپ چلے گئے، اور 10 سال تک آپ مدینہ شریف میں رہے، اور آپ نے وہاں پہ ہی پردہ فرمایا۔ تو 10 سال تک آپ وہاں پہ رہے، تو 10 سال تک وہاں پر قرآن مجید کی صورتیں نازل ہوتی رہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی صورتیں مکہ مدینہ
اس لیے اس سے بعد میں جیسے کہ ہمارے خلفائے راشدین، جیسے پہلے ہمارے خلیفہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جو بھی چاروں خلیفہ ہیں اور بھی کیا نام ہے صحابی مل کر ان سارے قرآن مجید کو لائن بائی لائن انہوں نے سورت کو ایک حساب سے لگایا تھا۔ اس لیے ہم لوگ کتنی بار آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ مکیہ اور یہاں پہ یہ مدینہ صورت ہے، تو اس لیے اس سے آپ کنفیوز مت ہوئیے گا۔ پھر اس میں تیسرا کوشچن آتا ہے کہ کیا قرآن کی ہر صورت پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جواب: ہاں، قرآن مجید کی ہر صورت، ہر آیت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ایک آیت کا بھی انکار کر دے یا یہ کہے کہ قرآن جیسا نازل ہوا تھا اب ویسا نہیں بلکہ گھٹا بڑھا دیا گیا ہے، تو یہ بات دھیان رکھیے گا، گھٹا بڑھا دیا گیا ہے تو وہ کافر ہے۔ جیسے کہ انجیل میں ہوا کہ کچھ کیا نام ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل بکس نازل ہوئی بک، اور اس میں جیسے عیسائی لوگوں نے کچھ اپنی طرف سے کچھ گھٹا بڑھا دیا، اپنے موافق سے بنا لیا گیا، جو کہ پہلے جیسے قرآن جیسے انجیل شریف نازل ہوئی تھی ویسی نہیں رہی، سو دیٹ ہم اسے پڑھ نہیں سکتے۔ یوں جیسا قرآن مجید ہے، قرآن مجید کا اگر کوئی بندہ یا کوئی شخص یہ کہے کہ یہ قرآن مجید کی جو یہ سورہ ہے جیسا یہ نازل ہوا تھا اب ویسا نہیں ہے، اس میں بلکہ کچھ گھٹا بڑھا دیا گیا ہے، تو یہ کہنے پر کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس چیز کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے کہ میں قرآن مجید میں ایک زبر زیر پیش کا بھی رد و بدل نہیں ہونے دوں گا۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب خدا تعالیٰ نے، خالق کائنات نے جب خود ہی اس بات کا اپنے اوپر کیا ذمہ داری لے لی ہے، تو اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ جیسا قرآن مجید نازل ہوا تھا ویسا نہیں ہے، تو کتنی غلط بات ہو جائے گی، یعنی کہ یہ خدا تعالیٰ کی بات کو انکار کرنا ہو گیا۔ تو اس لیے ہم ایسا نہیں کہہ سکتے، اور ایسا کہنے والا گمراہ اور کافر بھی کافر ہو جائے گا، یہاں تک کہ تو وہ کافر ہے، یہ باہری شریعت میں سے لیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آج کے لیے ہم اتنا ہی، کیونکہ بوند بوند سے تالاب بھرتا ہے، اور یوں ہی اس لیے تیسرا چیپٹر یہ ہو گیا رسول اور نبی۔ میں ایک دم سے 2-3 چیپٹر کلیئر نہیں کرنا چاہتا، میں کرنا چاہوں تو میں کر دوں، بٹ کیا نام ہے ویڈیوز لمبی ہو جائیں گی تھوڑی، اور لمبی ویڈیوز دیکھنا تھوڑا بوریت سے آنے لگتی ہے، جیسا کہ آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا، اس لیے میں ایک ایک چیپٹر چاہے وہ تھوڑا ہو یا بڑا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس لیے تھوڑا ہو یا زیادہ میں ایک ایک چیپٹر ہی کر کے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ ہم کل رسول اور نبی یہ چیپٹر پڑھیں گے۔ انشاءاللہ آپ لوگ دعا میں یاد رکھیے گا، ہم آپ کو دعا میں یاد رکھیں گے، اور کل چوتھا چیپٹر پڑھیں گے رسول اور نبی۔ ٹھیک ہے، آپ ہمیں اجازت دیجیے، ہم چلتے ہیں، اور آپ یوں ہی ہماری ویڈیوز کو لائک کریے اور اپنے فرینڈسوں کے بیچ شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے۔ خدا حافظ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔